غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا تھا تو ایک بوڑھا بابا ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہوا ہے، تو کڑاکے کی گرمی ہے، دوپہر شدید ہے، تو وہ نا اپنا اونٹ ہانکتا ہوا آ رہا ہے۔ حالانکہ وہ رواج یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں لوگ یا سویرے سویرے اونٹ چراتے ہیں یا شام کو، تو یہ بڈھا ہے دوپہر کے وقت آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بدگمانی آئی۔ دیکھیں صحابہ کتنے صاف گو ہیں، فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے لگتا ہے لالچی ہے، اس کو دوپہر کو بھی سکون نہیں، ساری دنیا غریب بھی اندر بیٹھے ہیں اپنے اونٹ لے کے، اور یہ شام دوپہر کے وقت بھی اونٹ ہانکتا پھرتا ہے۔ فرماتے ہیں اس آدمی کو میں نے آتے دیکھا، جب میرے قریب آیا تو میرے آنسو نکل آئے۔ یہ معاذ اللہ کو لالچی بڈھا تو نہیں، یہ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہیں۔ فرماتے ہیں پسینے سے شرابور حضرت عمر۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا نیچے آیا اور میں نے کہا حضور اس گرمی کے موسم میں جب جانور بھی چھاؤں میں چلے گئے، آپ اونٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو آپ فرمانے لگے ٹانگیں میری دکھ رہی ہیں، پاؤں میں تکلیف ہے، گرمی سے میرا برا حال ہو گیا ہے، لیکن عثمان یہ میرا ذاتی اونٹ نہیں، یہ مال غنیمت کا ہے، یہ مسلمانوں کی امانت ہے۔ اور کہا عثمان میرے پاس جو اقتدار ہے نا، جو کرسی ہے وہ بھی میری نہیں، وہ بھی مسلمانوں کی اور میرے اللہ کی امانت ہے۔ اگر یہ اونٹ آج گم ہو گیا تو قیامت میں جواب بھی تو میں نے ہی دینا ہے نا، تو میرے پاس جو امانت آئی ہے نا، امانت میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، صحیح طریقے سے اس کی حفاظت کر رہا ہوں، میں نے جواب دینا ہے۔ کہا حضور شام، فرمایا شام تک یہ اونٹ نہ جانے کہاں چلا جاتا، گرمی تو میں نے اپنے اوپر لے لی ہے، میں نے دھوپ تو برداشت کر لی ہے، لیکن جو جس امانت پر میں فائز ہوں مجھے اس کا جواب بھی دینا ہے، لہذا میں اس لیے نکل گیا تھا گرمی کے موسم میں اور کڑاکے کی دھوپ میں، اس لیے نکل گیا تھا کہ امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوست تیرے پاس جو منصب ہے، تیرے پاس جو منصب ہے، تجھے اس کا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر ایک کو اللہ نے کچھ نہ کچھ امیر بنایا ہے، چاہے ایک باپ دو بیٹوں کے اوپر ہی امیر کیوں نہیں، دو بچوں کا ہی نگہبان کوئی نہیں، تمہارے پاس امانت ہے، تم سے حساب لیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا۔ امانت کو صحیح ادا کریں اور امانت کو امانت سمجھیں، مالک نہ سمجھیں اپنے آپ کو کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے اگر آپ کا ہو تو پھر آپ کو حساب ہی نہ دینا پڑے، آپ نے حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مالک وہ ہے جو حساب لے رہا ہے، تو اس کو بطور امانت رکھو۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو ذاتی ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم کمال سمجھتے ہیں اپنا۔ خطیب صاحب تقریر کرتے ہیں تو باقی پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں گال ہی نہیں کرنی ہوندی، انہوں جانچ ہی نہیں۔ اللہ کے بندے تیرے پاس جو بولنے کی صلاحیت ہے یہ تیرا کوئی ذاتی کمال نہیں، یہ خدا بند کریم کی عطا ہے۔ تو سجدہ شکر بنتا تھا، تکبر نہیں بنتا تھا، سجدہ شکر بنتا تھا، تکبر نہیں بنتا تھا۔ اور صاحب جس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لی ہے اور جس کے بچے اچھی جگہ پہ، معاذ اللہ تعالیٰ تھوڑے دن پہلے ایک بڑی تکلیف والا معاملہ ہوا، بڑی تکلیف والا معاملہ، اخبار میں پڑھ رہا تھا تو وہاں ایک بڑے معزز آدمی کو ایک بڑی تکلیف ہوئی کہ اس کی بیٹی نے خود جا کے شادی کر لی، خود جا کے۔ اب یہ اتنی بڑی تکلیف ہے، اتنا بڑا درد ہے کہ وہ جانتا ہے جس کے اوپر یہ بیتتی ہے، اور ہم کیا ہیں، ہمارا انداز بڑا عجیب ہے بات کرنے کا، سٹائل بڑا رنگ والا ہے اور بڑی عجیب ہماری طبیعت ہے۔ وہ ایک صاحب، میں نے کہا یار دیکھو کتنی تکلیف ہے، بچیاں بچے کیا کر رہے ہیں، تو کہنے لگے نہیں جی سارا پتہ ہوندہ ہے ماپیاں نو، سارا پتہ ہوندہ ہے۔ میں نے کہا نا، اگر تیرے بچے نیک ہیں تو اسے خدا کا فضل سمجھ، اسے اللہ کا کرم سمجھ، اسے اللہ کی رحمت سمجھ۔ میں نے اولیاء اور صوفیاء اور علماء کے بچے بگڑتے دیکھیں، اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تھے اور بیٹا کافر ہونے کی وجہ سے دریا میں غوطے کھا رہا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں معاذ اللہ حضرت نوح نے تربیت صحیح نہیں کی تھی؟ تو امانت سمجھ اللہ کی، جو اللہ نے نیک اولاد دے دی ہے، یا تیرے لیے کوئی تابع دار چار لوگ بنا دیا، تو تکبر کرتا پھرتا ہے، انہیں جی بالا نو روٹی نہیں لال دی کھوائی، انہیں جی نے تربیت ہی نہیں ٹھیک کی تھی، جدو آپ ہیں جدے کام کریے تھے، کیسی بات کر رہے تو تکبر میں آ گیا۔ اگر تیرے بچے تجھے سلوٹ کرنے لگ گئے ہیں تو تنقید کرنے لگ گیا۔ امانت سمجھ، اولاد اللہ کی امانت، یہ اللہ نے تجھے نیک اولاد دے کے امانت دیا، شکر کیا کر۔ تیرے پاس جو ہے وہ تیری محنتوں کا نتیجہ نہیں، وہ میرے اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔
وہ میرے خدا کی رحمت اور اس کے کرم کا نتیجہ، جھک جایا کر، عطا کیا کر۔ میں کچھ عرصہ پہلے میرا ایک دوست ہے ایک جگہ کا رہنے والا، تو وہ موٹر سائیکل کے اوپر دکانوں پہ، بڑا اچھا شریف النفس انسان ہے، وہ موٹر سائیکل کے اوپر دکانوں پہ بسکٹ وغیرہ ٹافیاں وغیرہ محنت کرتا ہے، اور فیملی میں ساری جانتا ہوں محنت کر کے کمانے والے لوگ ہیں۔ تو مجھے ٹیلی فون کیا اس نے موٹر سائیکل پہ نا، وہ پیچھے لگا کے کچھ سامان، تو وہ دکانوں پہ مجھے فون کیا، اس کا ٹیلی فون آیا تو میری طبیعت اور طرف لگ گئی، بڑی عجیب سی کیفیت سے میں گزرنے لگا۔ مجھے کہنے لگا یار میں پورے ضلع میں گھومتا ہوں، بڑی لمبی لمبی جگہ پہ جاتا ہوں، 14 گھنٹے مسلسل میں چلتا ہوں، میں بڑی جگہ پہ گیا ہوں، بڑی جگہ میں نے آپ کے اشتہار لگے دیکھے، بڑی جگہ میں نے دیکھا ہے آپ آتے جاتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو ٹیلی فون کر کے میں پریشان ہو گیا بند کر کے۔ میں نے کہا مولا تیری تقسیم ہے نا، تیری تقسیم ہے، کوئی پیسے تو جمع کرا کے نہیں تجھے آئے کہ ہمیں اس کام لگانا۔ وہ بیچارہ جب سیل مین دکان پہ جاتا ہے تو اسے منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ جناب یہ چیز رکھ لو، نہ بکی تو میں واپس لے جاؤں گا۔ تو میں نے کہا میرے ساتھ پڑھنے والا بیچارہ جاتا ہے، حالانکہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اچھا انسان ہے، تو وہ کس کام جا رہا ہے؟ اور میں جاتا ہوں تو 4-5 لوگ ہار لے کے گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں پہنچتے ہیں تو نعرے لگتے ہیں، کھانا پوچھ کر کے مرضی کا پکایا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے، محبت کی جاتی ہے، پیار کیا جاتا ہے۔ تو پھر دل میں خیال آیا کہ مولا ہے تو تیری تقسیم نہ، تو اس کام بھی لگا دیتا تو مالک تو ہی ہے نا، تو ہی ہے نا مالک۔ اگر اس کام، میرے دوست تکبر نہیں ہونا چاہیے، یہاں غرور نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کار میں بیٹھنے والا یہ کبھی نہ سمجھے، میں گاڑی میں بیٹھا تھا، گاڑی میں تو سامنے سے ایک موٹر سائیکل والا، تو بچہ جو گاڑی چلا رہا اس نے تنقید کر دی، کہنے لگے نو عقل ہی کوئی نہیں، ماتی کوئی نہیں، موٹر سائیکل تے بیٹھا ہے، یہ موٹر سائیکل والے تو ساہ ہی نہیں لیندے۔ میں نے کہا بیٹا نہ ایسے کر، آج اللہ نے گاڑی دی ہے۔ وہ دور بھی یاد ہے کہ جب لٹکے ہوتے تھے بس کے ساتھ کالج جاتے وقت تو بڑی مصیبت ہوتی تھی، یہ تو اس کا کرم ہے، کبھی تو گاڑی لے آتا ہے کبھی وہ گاڑی لے آتا ہے، تو گاڑیوں میں بیٹھ کے سفر کرنے کا موقع دے۔ اس کو مملکت نہ اپنی سمجھ بیٹھ، اس کو مملکت نہ سمجھ میرے دوست، اس لیے کہ تؤتی الملک ممن تشاء وتعز الملک وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اس کو اللہ کا فضل سمجھ، بے پرواہی ویک سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے۔ سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے خالی آوے، وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے پرواہ ہے۔ حضرت ام ربیہ کہتے ہیں متکبر خامن کے پاس میں رہتی تھی، تکبر تھا اس کے مزاج میں، تکبر تھا، متکبر خامن، لیکن بڑا امیر تھا۔ میں بھی بڑے امیر گھرانے سے تھی، شادی ہو گئی۔ کہتی ہیں چھت پہ میرا خامن بیٹھا تھا تو باہر ایک فقیر مانگنے والا آیا، مانگنے والا، تو میں اس کو کہا کہ میں اپنی جیب سے جو میرے ماں باپ نے مجھے مال دیا ہے، میں بہت سارے پیسے لے کے تیرے پاس آئی ہوں، جہیز لائی ہوں، جائیداد لے کے آئی ہوں، تو میں اس کو 10 آنے دے دوں؟ کہنے لگا چپ کر، ان کا کام ہے، خبردار اگر گئی تو۔ میں نے کہا میرے ذاتی پیسے نہیں دینے۔ کہتی ہے خامن سے نظر بچا کے، میں اتری غریب آدمی تھا، وہ مستحق تھا، 10 آنے دے دیے، دے کے واپس نکلی تو متکبر خامن نے مجھے طلاق دے دی۔ دفع ہو جا، تو بات نہیں مانتی، اتنے بڑے امیر آدمی کی تو بیوی ہے، تو میری بات ہی نہیں مانتی، بھیک منگو کے منہ لگتی ہے۔ کہتی ہے میں رسوائی کا داغ لے کے، مرد 100 دفعہ بھی طلاق دے تو بدنام نہیں، اور بی بی بیچاری ایک دفعہ طلاق ہو جائے تو 100 تفتیشیں ہوتی ہیں، پتہ تو کرو، چاہے گناہ بیچاری کا ایک بھی نہ ہو، بی بی فوری طور پہ بدنام ہے، معاذ اللہ۔ کہتی ہے میں داغ لے کے گھر آئی، 1 سال رشتہ ہی کوئی نہیں آیا، 1 سال، حالانکہ بہت سارا مال تھا، رشتہ ہی کوئی نہیں آیا۔ کہتی ہے پھر ایک رشتہ آیا تو مجھے بتایا گیا کہ نیا آدمی ہے، نیا آدمی ہے شہر میں، پیسے بڑے ہیں پر نہ جانے کون ہے، کس طرح کا ہے، شریف النفس ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ تیرے ساتھ ہی نکاح کرنا ہے۔ کہتی ہے نکاح ہو گیا۔ میں نے کہا کر دو، اگر شریف ہے تو کوئی عرض نہیں۔ نکاح ہو گیا۔ جب اس کے کمرے میں گئی تو میری چیخ نکلی، یہ تو وہی ہے جو میرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا تھا۔ بے پرواہی ویک سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، منگتے ہیں تخت بٹھاوے۔ کہنے لگا تو میری وجہ سے تجھے طلاق ہوئی تھی، دن رات ایک کر کے کمائی بھی کرتا رہا اور 5 وقت رو کے دعا بھی مانگتا رہا کہ خداوندہ بیچاری کا قصور کیا تھا
میری وجہ سے اجڑ گئی ہے، اللہ مجھے توفیق دے میں بساؤں۔ فرمایا اتنے پیسے کمائے ہیں جتنے تیرے پہلے خامن سے زیادہ تھے، تیرے باپ سے زیادہ تھے، اور آج میں آیا ہوں اس شہر میں تیری خاطر واپس آیا ہوں، تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے۔ کہتی ہے اتنی عزت کرتا تھا، مجھے پیروں کی طرح رکھتا تھا۔ 1 سال اور گزرا، اسی طرح کا مکان بنا جیسے پہلے خامند کا تھا۔ چھت پہ میں بیٹھی تھی، باہر کوئی مانگنے والا آیا تو کہتی ہے میں نے کہا کہ میرے پاس 20 آنے ہیں، دے دوں؟ کہنے لگا 20 اپنی طرف سے دے، 30 میری طرف سے دے۔ کہتی ہے دروازہ کھولا تو غش کھا کے گری، یہ تو میرا پہلے والا خامند ہے، یہ آج بھیک بے پرواہی ویک سجن دی کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، او سجنا کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے او خالی آوے۔ فرمایا میں اس کا یہ عالم دیکھا تو میں بے ہوش ہو کے گری۔ میں نے کہا اللہ تیری تقسیم ہے، کل جو بادشاہ تھا آج کا فقیر ہے، اور جو کل کا فقیر تھا وہ۔ میرے دوست تو پیسے نہیں جمع کرا کے آیا کہ اللہ ساری نعمتیں تجھے دے، کرم شکر عطا میرے مالک کی ہے، اسے امانت سمجھ کے استعمال کر۔ غرور نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تیرے ساتھ کئی لوگ دبئی گئے تھے، بھوکے واپس آئے ہیں، تجھے اللہ نے جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے، اس کی تقسیم ہے، اس کی تقسیم تے شکر ادا کر۔